بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرنٹس جو ہیں اکثر ہاسپٹل میں یا کلینک پہ جب آتے ہیں تو ہم سے ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ بچے کو کوئی اچھا ہیلدی ڈائٹ پلان بنا کے دیں۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ کوئی فروٹ کھلائیں، فار ایگزامپل کوئی بنانا دیں یا ایپل دیں یا کوئی بھی ایسا کوئی فروٹ دیں، یا بچوں کو سبزی کھلائیں، تو پھر اکثر جو ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ یہ چیزیں نہیں کھاتا، منہ ہی نہیں کھولتا، ہم زبردستی بھی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو نہیں کھاتا۔ ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بچہ جو ہے وہ کیا بسکٹ جوس وغیرہ چاکلیٹس کھا لیتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب وہ بچہ جو ہے وہ آسانی سے کھا لیتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسے کچھ ٹپس دیں گے کہ آپ اپنے بچے کو ہیلدی فوڈز کی طرف بھی آسانی کے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب کلینک پہ جب کچھ پیرنٹس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کے سامنے جو بھی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ مطلب ایک اور طرح کے پیرنٹس آتے ہیں، میں کیا کچھ ڈال لیتا ہے جی، جو بھی کھلونا پڑا ہوا ہو، کوئی بھی ایسی پڑی ہوئی ہے اس کے سامنے چیز، ہر چیز اٹھا کے وہ منہ میں ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہا ہے۔ تو ایسا کیوں کر رہا ہے ہمارا بچہ؟ اب اس چیز کو ایک اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اسی طرف دوسری چیز کو ذہن میں رکھیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بچے کو ایپل کھلائیں، بچہ منہ نہیں کھولتا، بچے کو بنانا کھلائیں، بچہ منہ نہیں کھول رہا۔ اب ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں، ایک طرف بچہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے، ایک طرف کھانے والی چیزیں کے لیے منہ نہیں کھول رہا۔ اب ایسا کیوں ہے کہ ایک نان ایٹیبل چیزیں ہیں جو کھائی نہیں جا سکتی وہ تو بچہ کھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو چیزیں ہیلدی ہیں اور کھانے والی ہیں اس کے لیے بچہ منہ ہی نہیں کھول رہا۔ اب اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، بچے کھلونے کیوں منہ میں ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کو پسند آتے ہیں، ان کی شیپس ان کو پسند آتی ہیں، ان کے کلرز ان کو اٹریکٹیو لگتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس سے اٹریکٹ ہو کے وہ سمجھتے ہیں یہ کھانے والی چیزیں ہیں تو اٹھا کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ریزن۔ دوسری ریزن کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہوتی کہ آپ نے صبح 8 بجے ہی یہ والا کھلونا اٹھا کے منہ میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے، چاہے بچے کا دل کر رہا ہے چاہے نہیں کر رہا، وہ کھلونا اس نے منہ میں ڈالنا ہی ڈالنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا، اس کے سامنے کھلونے لا کے رکھ دیے ہیں، اب اس کا دل چاہ رہا ہے وہ کھیل رہا ہے، اٹھا کے اپنی مرضی سے منہ میں ڈال رہا ہے، نکال رہا ہے، کوئی فورس نہیں ہے اس کے اوپر۔ تیسری ریزن، ایک ہی طرح کا کھلونا نہیں ہے اس کے سامنے، مختلف طرح کے کھلونے ہیں، کوئی ایک گاڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی اور کھیلنے والا آئٹمز ہے، ایسے ڈفرینٹ طرح کے ڈفرینٹ کلرز کے اس کے سامنے کھلونے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کون سا کھلونا سے ساتھ کھیل رہا ہے یا کون سا کھلونا اٹھا کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے۔ اب اس کو لے کے چلیں فوڈ پہ کیا ہوتا ہے۔ اب فوڈ میں اگر کسی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ والی ڈائٹ جو ہے یہ زیادہ فائدہ مند ہے، کسی ڈاکٹر نے بتا دیا ہے، میری ویڈیو سے دیکھ لیا یا کہیں سے بھی آپ نے لے لیا، اب مدرز کیا کرتی ہیں، فوراً سے جاتی ہیں اور وہ جا کے وہ چیز بنائی اور بچے کو پیش کر دی کہ کھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی انٹرسٹ ہے نہیں ہے، ابھی بھوک ہے یا نہیں ہے، یا اس نے پہلے وہ کبھی کوئی چیز وہ ٹیسٹ کی ہے، اس کو پسند آئے گی نہیں آئے گی، لیکن وہ فورسفلی بچے کو دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ بچے نہیں لیتے کسی بھی وجہ سے، بھوک نہیں تھی، ٹیسٹ نہیں ڈیولپ ہوا کچھ بھی ہے، بچے نے نہیں لیا، 1-2 دن دیا نہیں کھایا، ماں مایوس ہو جاتی ہے کہ بچہ یہ چیز نہیں کھاتا، تو نئی فوڈ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اب کوئی اور ایسی ہیلدی چیز لے کے آؤں جو بچے کو دوں، اسے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اور بچہ پھر کچھ بھی نہیں کھاتا۔ اس کا کیا حل کیا جائے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے کو جب بھی کوئی بھی چیز بنا کے دیں تو بچے کے سامنے رکھ دیں، بچے کے ساتھ مل کے بیٹھ کے خود کھائیں، اس کے پیرنٹس کھائیں، اگر بڑے بہن بھائی ہیں تو وہ کھائیں، اور اس کو لگے کہ یہ ہنس کھیل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مطلب یہ چیز کوئی اچھی ہے، اچھی چیز ہے، اس کو اچھا احساس جائے، اس کے ساتھ کھیلے گا، اس کے ساتھ اٹریکٹ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز کھانا شروع کر دے گا۔ ساتھ پھر آپ اس کو خود بھی اسسٹ کر سکتے ہیں کھلانے کے لیے۔ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ اگر کھیل رہا ہے تو یا کوئی موبائل دیکھ رہا ہے یا کچھ بھی ہے، اس صورتحال میں کبھی بھی کچھ بھی بنا کے سیدھا اس کے منہ میں ٹھوسنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے کبھی بھی بچے کھانا نہیں کھاتے، ہمیشہ ان کو ایک احساس دلائیں، ان کے سامنے چیزیں لا کے رکھیں، اور مختلف کلرز میں جو اس کو پسند ہیں یا مختلف شیپس میں بنا کے رکھیں۔ اب ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج کل وہ ایک ٹیڈی بیئر کا کیک آیا ہوا ہے نا، اس کو اوپر ٹیڈی بیئر بنا ہوا ہے اور جو کیک اندر سے نکلتا ہے وہ بھی ٹیڈی بیئر والا ہے، تو بچے بڑی پسند کرتے ہیں۔ پھر ہم جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، ہم نے کلینکس پہ بھی بچوں کے فیورٹ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کارٹونز وغیرہ، ایون اپنے اسٹیتھ پہ بھی کئی ڈاکٹرز نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب بچہ چیک کر رہا ہے وہ اس کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے کہ یہ چیزیں
تو جو چیزیں نہیں بھی پسند ہوتی وہ بھی وہ کروا لیتا ہے، مجھ سے چیک اپ بھی کروا لیتا ہے۔ اسی چیز کو آپ فالو کریں، جو بھی آپ چیز اس کو بنا کے دیتی ہیں تو اس کو ڈفرینٹ کلرز میں یا ڈفرینٹ اس کی شیپس میں بنا کے دیں، تاکہ بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہوں، پھر آہستہ آہستہ خود بخود کھانا شروع کریں۔ کوئی بھی ایک فوڈ بناتے ہیں تو اس کو 20 سے 30 مرتبہ ہر دوسرے تیسرے دن بنا کے دیں، پیش کریں، تاکہ وہ بچہ کھائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دو دن آپ نے بچے کو دیا، نہیں کھایا تو نیا دن، نئی کہانی، نیا فوڈ، اور پھر یہ سارا کچھ ایسے چلتا رہے۔ دوسری ٹپ کہ تھوڑا صبر رکھیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم آپ نے اس کو کوئی ہیلدی فوڈ بنا کے دینے کی کوشش کی، ابھی بچے نے نہیں کھایا، تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کیا تو پھر آپ نے اس کی فیوریٹ چیز اس کو دے دی، بسکٹ کھاتا ہے وہ دے دیا، آپ کو فرائز، جو بھی وہ چیز کھاتا ہے، آپ نے اب یہ سوچ لیا ہے کہ اب اس کو بھوکا تو نہیں رکھنا، یا دودھ دے دیا کہ اب اس کو بھوکا تو نہیں ہم نے رکھنا، کیونکہ اب اس نے یہ چیز نہیں کھائی تو ہم اس کو کوئی بھی چیز دے دیں تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اب بچہ تو یہی چاہ رہا تھا، اس نے تھوڑی دیر انکار کیا تھا کہ یہ والی چیز مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، تھوڑا دیر ویٹ کیا، پیرنٹس نے اس کی مرضی کی چیز اسے دے دی، سارا دن وہ دن بھی سارا گزر گیا۔ ایسے ہی کام چلتا رہتا ہے ڈیلی کی بیسس پہ۔ تو اگر بچہ کچھ ٹائم کے لیے نہیں کھا رہا تو تھوڑا صبر رکھیں، تھوڑا ویٹ کریں، تھوڑا بھوک بننے دیں، پھر دوبارہ وہ چیز پیش کریں، تو موسٹ پروبیبلی بچے پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ ہے کہ کمپیریزن نہیں کرنا۔ اگر اسی بچے کا بڑا بہن بھائی اس ایج میں سارا کچھ کھا لیتا تھا یا ایپل کھا لیتا تھا، یہ نہیں ابھی کھا رہا ہے یا کم کھا رہا ہے، تو آپ اس کو فورسفل فیڈ کریں یا پریشان ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں کرنا۔ یا گھر میں کوئی اور بچہ ہے جو زیادہ چیزیں وہ کھا لیتا ہے، تو آپ وہ جو چیزیں دوسرا بچہ کھا رہا ہے ہیلدی ہو رہا ہے تو آپ وہی چیزیں بنا بنا کے اس کو بھی دیں، اگر نہیں کھا رہا تو پریشان ہوں یا اس کے اوپر کوئی ٹوٹکی لگائیں۔ کمپیریزن کبھی نہیں کرنا۔ اگر ایک بچہ ایک چیز نہیں کھا رہا تو اس کو دوسری چیز کھلائیں، تیسری چیز کھلائیں، اس طریقے سے اس کو بچے کو آرام آرام سے اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ نیکسٹ ہوتا ہے کہ بچے کو موبائل دے کے یا بچے کو ٹوائز سے کھیلتے ہوئے بچے کو کھلانے دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک دو بار تو بچہ کھا لیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ ریجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے میں کرکٹ دیکھتا ہوں، میچ دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ کوئی پاکستان انڈیا کا میچ لگا ہوا ہے یا کوئی ایسا انٹرسٹنگ میچ لگا ہوا ہے، میں اس کی طرف میرا دھیان ہے۔ اب کوئی مجھے لا کے کھانا رکھ دے گا سامنے، چاہے میری فیوریٹ چیز بھی ہوگی، لیکن میں کہوں گا کہ اب یہ چیزیں جو سامنے ٹی وی پہ آ رہی ہیں، میرے انٹرسٹ اس میں ہے، میرے کھانے کی طرف نہیں ہے، یا تو میں کھاؤں گا ہی نہیں کہ میں بعد میں کھاؤں گا، اٹھا لیں، یا اگر کوئی مجھے فورسفل یہ کہے گا کہ لازمی کھاؤ لازمی، پھر میں 2-4 نوالے کھا کے اس کو پھر سائڈ پہ کر دوں گا، تاکہ میرا جو میں مین فوکس ہے وہ چیز میں اپنی پوری کر سکوں۔ اسی طریقے کو بچے کو کبھی بھی موبائل دے کے یا جب وہ کھیل رہا ہو تو کھانا نہ کھلائیں۔ جب کھانا کھلانا ہے تو اس کو کھانے کی طرف اس کا دھیان ہو، تاکہ وہ اس کی چیز کی طرف بھی اٹریکٹ ہو اور بار بار وہ کھائے۔ اور لاسٹ پہ ہے کہ کبھی بھی فورسفل فیڈنگ نہ کر دیں، بچے کو زبردستی کھانا نہ کھلائیں۔ کبھی وہ 2-4 نوالے کھا بھی لے گا تو پھر اس چیز کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو زبردستی کھلانے کی کوشش کی ہے۔ تو فورسفل فیڈنگ کبھی بھی کسی صورتحال میں نہیں کرنی۔